الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کئی باتیں ہیں مرض کے حوالے سے، عیادت کے حوالے سے کہ مرض کیا، کسی کو مرض لگتے ہیں، کوئی بیمار ہے اسے چھونے سے کیا مرض پھیلتا ہے، یہ ساری چیزوں کو جاننا ہے۔ کیا بیماری ایک جگہ سے دوسرے جگہ لگتی ہے، کیا حدیثوں سے یہ ثابت ہے؟ یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ میں بتاتا ہوں حدیث پاک کے حوالے سے۔ امام احمد و ترمذی و ابو داؤد نے اسلمہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم دوا کریں؟ فرمایا ہاں اے اللہ کے بندے تم دوا کرو، کیونکہ اللہ نے بیماری نہیں رکھی، اللہ نے کوئی ایسی بیماری ہی نہیں بنائی جس کے ساتھ اللہ نے شفا نہیں بنائی، یعنی ہر بیماری کے ساتھ اللہ شفا بھی عطا کرتا ہے۔ کوئی بیماری دنیا میں آتی ہے تو ساتھ میں اللہ اس کے ساتھ شفا بھی عطا کرتا ہے، اس کی دوا بھی عطا کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک سنے، ابو داؤد نے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری اور دوا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اس نے ہر بیماری کے لیے دوا مقرر کی، بس تم دوا کرو، مگر حضور نے فرمایا حرام چیزوں سے دوا نہ کرو، حرام چیزوں سے حضور نے دوا کرنے سے منع فرمایا۔ جیسے اب آپ کو پیشاب حرام کہہ دیا گیا اس سے دوا نہ کریں، جیسے شراب حرام کہا گیا اس سے دوا نہ کریں، جن چیزوں سے منع فرمایا گیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے ترمذی میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو، جو لوگ مریض ہیں انہیں کھانے پر مجبور نہ کرو، ان کو اللہ تعالیٰ خود کھلاتا ہے۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے، مریضوں کی بہت فضیلت ہے میرے پیاروں۔ ابو داؤد نے ایک اور حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے میرے یہاں تشریف لائیں، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میرے یہاں حضرت علی حضور کے پاس تشریف لائیں۔ حضرت علی کو نقاہت تھی، نقاہت کہتے ہیں یعنی ابھی بیمار سے جلد اچھا ہوئے تھے، حضرت علی ابھی بیماری سے جلد اچھا ہوئے تھے۔ مکان میں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، خوشے کھجور کے لٹک رہے تھے، تو حضور نے ان میں سے کچھ کھجور کے خوشے کو تناول فرمایا، حضور کچھ کھجور توڑ کر کھاتے ہیں، حضرت علی نے بھی کھانا چاہا، یعنی بیماری سے ابھی بھی صحیح ہوئے ہیں، جہاں کہ حضور کھجور کو کھا رہے ہیں تو میں بھی کھجور کھا لوں۔ جیسے ہی انہوں نے کھجور کے لیے ہاتھ بڑھایا نا، حضور نے منع فرما دیا، فرمایا تم ابھی کھجور مت کھاؤ کیونکہ بیماری سے اٹھے ہو۔ سنو، پھر حضور نے فرمایا کہ جو اور چقندر پکا کر حاضر لائی گئی، حضور نے حضرت علی سے فرمایا اس میں سے لو، یہ تمہارے لیے نفع ہے۔ یعنی بتانے کا مطلب یہ کہ حدیث پاک میں حضور نے جو چیزیں نقصان کرے بیماری کے لیے، حضور نے منع فرمایا حضرت علی کو کہ کھجور تمہارے لیے نقصان بھی ہے تو مت کھاؤ۔ کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں ارے کچھ نہیں ہے، بیماری ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ پرہیز نہیں کرنا۔ جس حدیث پاک سے ثابت ہو، حضور نے خود فرمایا کہ جس مرض سے تمہیں تکلیف ہو اس سے پرہیز کرو۔ اکثر ہم لوگ کہہ دیتے جذبات میں، ڈاکٹروں کا کام ہے منع کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ جانتے ہیں بھائی کہ آپ کسی چیز کے مریض ہیں، آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر میں میٹھا زیادہ لیتا ہوں تو میری طبیعت بگڑ جائے گی، ہے نا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو کڈنی سٹون ہے، پتھری کی بیماری ہے، آپ جانتے ہیں پالک اور ٹماٹر وغیرہ کھاتے ہیں یا چربی والے گوشت کھاتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوگا، تو آپ جان بوجھ کر اپنے آپ پہ آپ ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ پر جان بوجھ کر ظلم کرنا اسلام نے منع فرمایا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ بیمار ہو اگر ڈاکٹر منع کرے واقعی تو اس سے میں رکنا ہے، حضور نے منع فرمایا، ان میں بحث نہیں کرنا۔ کتنے لوگوں میں نے دیکھا، خود ہم لوگ کرتے ہیں ارے کچھ نہیں ڈاکٹروں کا منع ہے، کھاتے پیتے رہو۔ ارے اللہ کے بندے کھاتے پیتے رہو، پھر وہ عبادت کرنے کا وقت ہے، ابھی آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پوری فیملی آپ کی پریشانی میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جو مال آپ نے سیونگ کر کے رکھا ہے وہ فضول خرچی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے جان بوجھ کر اپنے آپ پہ ذلت دیا نا۔ چلو اگر اللہ کی طرف سے بیماری آئی تو ٹھیک بات ہے، کوئی بھی بیماری بغیر اللہ کے حکم سے، مگر جان بوجھ کر آپ ایسا کام کر رہے ہیں۔ آپ جان رہے ہیں کہ بجلی کا تار اگر میں چھوؤں گا تو مجھے کرنٹ لگے گی، اب یہ کہیں کہ اللہ بچانے والا میں چھو دوں، یہ تو بیوقوفی ہے نا۔ اللہ نے دماغ بھی دیا ہے، اللہ اگر شفا دیا ہے تو دماغ بھی دیا ہے کہ بچو ان چیزوں سے تمہیں نقصان ہے۔ یہ جانتے کہ سانپ بیٹھا ہے، میں اس سے اگر ہاتھ لگاؤں گا تو وہ ڈنک مارے، بچھو ہے ڈنک مارے، اب یہ کہو کہ کچھ نہیں ہوتا اللہ بچانے والا، یہ کیا مطلب ہے؟ وہ جس جگہ ایسی بات کہنی ہوتی ہے ویسی بات کہے، ہر جگہ ہر بات کا ایک طریقہ، ایک رول، ایک موقع ہوتا ہے، کس موقع سے کس بات کو سیٹ کرنا ہے۔
تو ہر موقع سے ہر بات کو سیٹ نہیں کرنی چاہیے. تو خیال رکھیں پرہیز کرنا ضروری ہے. تو جو لوگ ڈائبٹیز یا کوئی بیماری ہو تو آپ ایسی بیماریوں سے پرہیز کریں. یہ خاص طور پہ اگر آپ کے ایسے بیماری ہو جائے گی تو عبادت نہیں کر پائیں گے, مسجدوں تک چل کے نہیں آ پائیں گے, پھر بیماری ہوگی, آپ کے گھر والے پریشان ہوں گے, بیوی بچوں کو کون دیکھے گا آپ بستر پہ ہو جائیں گے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. ایک اور حدیث پاک امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ نے اسماء بنت خمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اولاد جعفر کو جلد نظر لگ جاتی ہے, تو حضور لگ جاتی ہے تو کیا جھاڑ پھونک کروا سکتے ہیں, کیا پھونکوا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں, اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہے یعنی تقدیر سے پہلے کوئی کام ہوتی ہے تو وہ ہے نظر بد. نظر بد بہت بری چیز ہے. لوگوں کی نظر بد, حسد کی نیت سے لوگ دیکھتے ہیں فلانا کا کاروبار تو بہت چل رہا ہے, یہ بہت آگے بڑھ رہا ہے اس طور, یہ نظر بد ہے. ایسا جو کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں, حضور نے فرمایا حدیثوں سے ہے کہ نظر بد بہت بری چیز ہے, لوگ نظر بد کرتے ہیں, ایسا اسلام میں ہے. بچے جادو وغیرہ بھی اسلام سے ثابت ہے. حضور کو بھی جادو کیا گیا تھا جیسا آپ کو معلوم ہوگا, کیونکہ جو سورہ اخلاق اور سورہ ناس یہ دونوں نازل ہوئی ہے اس کی وجہ یہی تھی. حضور کو ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا, حضور کافی پریشان تھے, تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. ایسا نہیں کہ حضور چاہتے تو ان کی بلائیں دور نہیں ہوتی, اللہ نے تمام چیزیں ان کی مٹھی میں دی ہے. اللہ کے عطا سے کچھ کر سکتے تھے مگر اپنی امت کو تعلیم دینی تھی کہ جادو نام کی چیز کوئی ہوتا ہے. حضور کو ہوئی تو اللہ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمایا, اور فرشتہ آیا, کہا یا رسول اللہ آپ اسے پڑھتے جائیں اور آپ کے گرہ کھل دیے جائیں گے. یعنی اللہ کے رسول کو بال کو چرا کر یہودی نے 11 گاٹھ مار دیا تھا. وہ گاٹھ پہ جس حضور کو جیسے گاٹھ مارا تھا حضور کو پیٹ میں اور تکلیف ہو رہی تھی. تو یہ جادو وغیرہ ہوتے ہیں, اس کو یاد رکھیں. اب اتنا بھی نہیں, کتنے لوگ اتنے شکی ہو جاتے ہیں, اب شکی بھی نہیں بننا ہے, اس چیز کو یاد رکھیں. اگر تھوڑی سی کوئی پریشانی ہو, لگ رہا ہے کوئی کر دیا ہے کچھ, اب آج آپ کی کمائی نہیں ہوئی, کچھ تو کوئی کسی کیا ہے کہ آج میری کمائی نہیں ہوئی, یہ جہالت ہے بھائی. اب کوئی نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو کہ یہ گھر ہی منحوس ہے, جب سے آیا ہوں کمائی ہی نہیں ہو رہی ہے. ارے اللہ کے بندے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, محنت کرو رزق ہوگا. تو یہ سب ٹوٹکے, نیبو لٹکا دینا, جوتا لٹکا دینا, برے نظر والے تیرا منہ کالا, ایسا سب لکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اسلام میں. یہ سب یاد رکھیں, یہ سب غلط چیزیں ہیں, ایسے غلط فہمیاں دل میں لے کر نہیں جینا ہے. ہاں اگر ایسے آپ کو شبہات ہو کہ لوگ آپ کو نظر بد کر رہے ہیں, آپ ترقی کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ کر اس اس کر رہے ہیں, بہت یہ آگے بڑھ رہا ہے, آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, تو آپ قرآن کی تلاوتیں کریں اور اپنے اوپر دم کریں. کافی وظائف ہیں جس کو میں بیان ابھی نہیں کر سکتا, کافی وظائف آپ پوچھ سکتے ہیں. حصار شریف ہے, حصار کر دیا کریں, جنات وغیرہ کے اثرات بھی کبھی نہیں ہوتے کرنے سے. ایک اور حدیث پاک سماعت کریں. صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نظر بد سے جھاڑ پھونک کرانے کا حکم فرمایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے جب نظر بد ہوا تو فرمایا جھاڑ پھونک کروا سکتے ہو. جھاڑ پھونک کا مطلب یہ سب نہیں, ڈھونگی باباؤں سے نہیں, جس کو قرآن کی آیتیں بھی پڑھی نہیں آتی. جو اچھا بندہ ہو, اجرت نہیں مانگتا, یہ نہیں کہتا 50,000 لاؤ تو پھونکوں گا, جو فی سبیل اللہ دل سے کچھ آیتیں پڑھ کے دم کر دیں. بہتر ہے کہ خود آپ قرآن سیکھیں, آپ اس سے دم کر کے پڑھ لیا کریں. قرآن کی آیتیں پڑھ کے پانی پہ پی سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی پہ اعتماد ہو کہ وہ نیک آدمی ہو, اسے پھنکوا لیا کریں. تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں نظر بد کے لیے. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے گھر میں ایک لڑکی تھی جس کے چہرے میں زردی تھی, یعنی چہرہ لال ہو گیا تھا. تو حضور نے فرمایا اسے جھاڑ پھونک کرواؤ کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے. تو بچوں کو نظر لگتی ہے, اس چیز کو یاد رکھے بار بار. صحیح مسلم میں عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں ہم زمانے جاہلیت میں جھاڑ کرتے تھے, یعنی جھاڑ پھونک کرتے. حضور کی خدمت میں عرض کہ یا رسول اللہ, حضور اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے پیش کرو, جھاڑ پھونک میں حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو, یعنی شرک نہ کیا جائے, جھاڑ پھونک تب تک جائز ہے. یا غلط افعال نہ کیا جائے. یہ جھاڑ پھونک کا جو غلط طریقہ بنایا گیا کہ عورتوں کو سامنے بیٹھا کر ایسے ڈنڈے سے مارنا, یہ اسلام میں کہیں درست نہیں ہے. پردہ مسلمانوں کی عورتوں پر فرض ہے, پردہ کرنا,
کوئی اگر بابا اپنے سامنے بیٹھا کر ہاتھ لگا کر، کتنے میں نے دیکھا ہاتھ پکڑ کر کرتے ہیں ایسے ایسے، تو سمجھ لو وہ ظالم لوگ ہیں، وہ ظالم لوگ، وہ نقلی لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں سے جھاڑ پھونک کروانا ہی نہیں۔ آپ اس جھاڑ پھونک کروانے سے پہلے میں جائزہ لے لیں کیسے لوگ ہیں، ان کے افعال کیسے ہیں، یہ عورتوں پہ بری نگاہیں تو نہیں۔ بھائی دیکھو، میں جو بات ہے کلیئر بتاتا ہوں میرے عزیز ہو، آپ دیکھیں میرے بزرگوں کہ ہر لائن میں اچھے اور برے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر رات نہ ہو تو صبح کی پہچان کیسے ہو؟ اندھیرا بھی ہونا ضروری ہے، تبھی اجالے کی پہچان ہوگی۔ بدبو نہ ہو تو خوشبو کی پہچان نہیں ہوگی، برے نہ ہو تو اچھوں کی پہچان نہیں ہوگی۔ ہر لائن، ہر ڈپارٹ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب ایک اور بات سنیں کہ ایک کی برے ہونے کی وجہ سے 10 کے برے ہونے سے سب کو برا نہ کریں، اس چیز کو یاد رکھیں۔ کتنے لوگوں کو میں نے سنا دھڑلے سے کہتا ہے سب عالم ویسے ہی ہوتے ہیں، سب لٹیرے ہو، ایسا کہنا کفر ہے۔ اگر ایسا کسی نے جان بوجھ کر کہہ دیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، یاد رکھیں۔ اگر وہ مرید ہو تو بیعت بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ اتنے ہلکے میں نہ لے کہ عالم دین کی گستاخی کر دیا بس ہنس کے نکل لیا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر علم کو حقیر سمجھ سے کہہ دیا کہ سارے عالم جاہل ایسے ہی ہوتے ہیں، سب بدماش ہوتے ہیں، یاش ہوتے ہیں، اگر ایسا معاذ اللہ کسی نے کہہ دیا وہ کافر ہو جائے گا، کفر اس پر لازم آئے گا، پھر نکاح اس کے ٹوٹ جائیں گے۔ تو معلوم بھی نہیں ہوا کبھی ایمان سے خالص، ایسے چیز نہ کریں۔ کچھ لوگ ہیں ایسے، ان کی اصلاح کریں، ان کے لیے دعا کریں جو غلط ہے، برا بھلا نہ کہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے یار یہ غلط راستے پہ ہوگا، ان کے لیے دعا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہے تو میں نے بتا دیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے سنیں، حضرت ام سلمہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب سنو کہ فلاں جگہ تعاون ہو، یعنی تعاون کی بیماری پہلے بہت زوردار بیماری تھی، آج یہ کرونا وائرس مائکرون جو بیماری آئی ہے اومیکرون وغیرہ، یہ ویرینٹ سے خطرناک پہلے تھی، وہ ایک دن میں 50-50 ہزار لوگ مر جاتے تھے، اتنی خطرناک بیماری تھی۔ تو اسے ایک چیز آپ کو ثابت میں کرنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ جس جگہ سنو کہ تعاون کی بیماری آئی ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ آج کتنے لوگ بحث کرتے تھے ارے کچھ نہیں یہ کرونا والے، جاؤ ہر جگہ گھومو سب سے ہاتھ ملاؤ، یہ جھوٹی بات ہے۔ ارے اللہ کے بندے، حضور نے فرمایا جب ایسی بیماریاں لاحق ہو وہاں سے بچو، اور جب وہاں ہو جائے تو تم وہاں سے نکل جاؤ۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جب ایسی بیماریاں ہو جائے، جان جانے کا خطرہ ہو تو وہاں سے نکل جاؤ۔ اب ایسا بنایا گیا تھا کہ بھائی واقعی وہاں لوگ مر رہے ہیں۔ لوگ ہمارے مسلمانوں کے اندر خاص طور پہ اتنی مطلب مینٹالٹی کم ہو گئی ہے، ان کی سوچ اتنا کم ہے کسی چیز کو، یہ سازش ہے، یہ ہمیں مارنے کے، ارے اللہ کے بندے پوری دنیا میں یہ چیز چل رہی ہے، تمہیں ہی مارا جا رہا، انڈیا کی بات ہوتی تو چلو تمہیں مارا جا رہا۔ یہ چھوٹی ذہن کو، اسی لیے لوگ ہماری مذاق اڑاتے ہیں کہ ان لوگ ویکسین نہیں لگوائیں گے، یہ نہیں کریں گے۔ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑتے ہو؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لوگ لڑ جاتے ہیں۔ ساری چیز ہمیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، یہ سازش ہے، یہ ہے، ہم جائیں گے، ہم ماسک نہیں لگائیں۔ ماسک میں برائی کیا بتاؤ؟ اگر اپنی دھول گردے سے ناک کو آپ ڈھک لیتے ہیں، چلو وہ نیت نہیں ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ آپ اگر لگانا چاہیں، جو نہیں لگاتے ہیں انہیں بھی برا رہے، تم لوگ ڈرتے ہو اللہ سے، تمہیں نہیں ڈر رہے، دنیا سے ڈرتے ہو، تم لوگ ڈرنے والے ہو، ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں۔ یہ سب کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ جب جس قوم، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، سیکولر ملک ہے، یہاں کوئی قانون نافذ ہو گیا تو ہم کیوں حکومت سے لڑ رہے ہیں؟ ارے اللہ کے بندے جس چیز میں لڑنا ہے اس میں تو لڑتے نہیں۔ جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو چپ ہو جاؤ گے، شریعت کی کہیں لڑنے کی بات آئے گی وہاں نہیں لڑو گے۔ اب بات چھوٹی موٹی کبھی آ جائے گی کس کی؟ ماسک کی، تو لڑ جائیں گے، ہم ماسک نہیں لگائیں گے، ہم سینیٹائزر نہیں لگائیں گے۔ ارے اللہ کے بندے کیا اس میں حرج ہے؟ جب دیکھ رہے ہو پورے ملک میں افراتفری کا معاملہ، تم ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ کچھ لوگ بدنام کرتے ہیں، اب سوشل میڈیا پہ ہمیں ٹرول کیا جاتا ہے کہ ارے دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں، یہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں کرنا ہے مت کرو، فساد کیوں پھیلاتے ہو آپ؟ لوگوں کو ذہن میں فطور ڈال دیتے ہیں، یہ مت کرو، ایسا مت کرو، یہ بیماری تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ ارے بھائی ہم 10 مر رہے تھے، 100 وہ مر رہے تھے۔ آپ دیکھیں گنگا وغیرہ میں کس کی لاشیں مسلمانوں کی مل رہی تھی، مسلمان مل رہے تھے، وہی لوگ مل رہے تھے۔ تو ایسا نہیں کہ صرف ہم ہی مارے گئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ اب سنیں کہ یہ ہے کیا کرونا وائرس، عذاب ہے کیا؟ اب سنیں اصل بات اب میں بتانا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ام سلمہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تعاون عذاب کی نشانی ہے۔ جو یہ بیماریاں آتی ہیں، جس قوم پہ عذاب کی نشانی ہے، جس قوم میں گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ زلزلہ کیوں آتے ہیں؟ کہنے ہم نے غور کیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیا گناہ زیادہ نہیں کرتے اس دور میں؟ اللہ ہمیں وارننگ، یہ ان بیماریوں کے ذریعے اللہ وارننگ دے رہا ہے ہمیں کہ سنبھل جاؤ بندہ۔ یہ ہمیں تنبیہ کرنا چاہتا اللہ، مگر کتنے سبق لینے والوں نے
جو دماغ رکھتے ہیں، واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں، بہت کچھ سیکھا اس کورونا وائرس سے۔ لوگوں نے مسجدوں تک آ گئے، جو لوگ مسجد میں آتے نہیں تھے انہیں سمجھ میں آیا کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ چاہے تو ایک چھوٹی سی بیماری سے پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے۔ آج جس چیز کے لیے لڑ رہے ہو پوری دنیا ہم حاصل کر لیں گے، یہ ایک سیکنڈ کی زندگی ہے۔ دیکھو ابھی خبر آئی، ارے بندہ بہت اچھا تھا، ہٹا کٹا تھا، بہت فٹنس اچھی تھی، جیمر تھا، کیا خبر آئی تھوڑی سی سانس میں پرابلم ہوئی، مر گیا۔ کل سے کھانسی تھی، بخار، کل مر گیا۔ کس چیز کی گھمنڈ کرتے ہو انسان؟ کس چیز کی گھمنڈ؟ یہ مٹی کے بدن پہ ہم لوگ گھمنڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ اپنے آپ پہ گھمنڈ نہ کریں۔ یہ بہت کم مہلت کی زندگی ہمیں دی گئی ہے۔ یہ کورونا وائرس سے بہت سیکھ ملا ہمیں، کتنا توبہ کرنے والوں نے توبہ کر کر آیا۔ یہ پوری دنیا سوچو یار، مسجدوں تک ہم آنا چاہتے تھے، اللہ ہم سے کتنا ناراض تھا، مسجدوں میں آ نہیں پاتے تھے۔ کبھی لائف میں آپ نے دیکھا کہ اتنے جمعے ہم نے ترک کیا، تڑپ رہے تھے، مار کھا رہے تھے، لاٹھیاں جمعہ پڑھنے کے لیے، کتنے جگہ پہ دیکھا میں نے مار بھی لوگ کھا۔ سوچنے کی بات نہیں ہے، کل تک جب نماز پڑھائی جاتی تھی ہم بھگتے تھے، تو اللہ نے پھر یہ موقع دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر ویسے ہی ہم بھول جائیں۔ ہم بھولتے بہت ہیں۔ جو قوم چنگاریوں سے ہوشیار نہیں ہوتی انہیں آگ سے جلا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چھوٹا سا جھٹکا دیا گیا تھا کہ سنبھلو، آج جمعہ بند کیا گیا، کل ظالم تم کو ماریں گے بھی، سب کچھ بند کر سکتے ہیں اگر تم اللہ کے گھر کی طرف نہیں آؤ۔ یہ ہمیں سیکھ دیا گیا۔ تو عزیزو سیکھیں آپ، میں دعا کرتا ہوں جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی سیکھیں۔ یہ کورونا وائرس مسجدیں خالی ہے، کل مسجدیں تک آنا چاہ رہے تھے نہیں، پھر اللہ نے موقع دیا ہے، پھر مسجدیں کھل گئی ہیں، پھر اسی طرح ہم کریں گے تو یہ نعمت چھین لی جائے گی۔ بہت بڑی نعمت ہے یار۔ بزرگان دین نے فرمایا نا کہ جس وقت تمہاری نمازیں قضا ہونا تو یہ نہ کہو کہ ہماری نمازیں قضا ہو گئی، یہ سوچو کہ کون سی غلطی میں نے کیا کہ اللہ اپنے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا۔ تم کون ہوتے ہو خدا کے سامنے نہ جھکو؟ اللہ کا محبوب چاہے تو پتھر کو کلمہ پڑھا دے، سورج کو پلٹوا دے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دے۔ کیا اللہ چاہا تو ہم پاؤں کے بل گھسیٹتے نہیں مسجد تک آ جائیں؟ اللہ چاہے تو ہم سر سے گھسیٹتے ہوئے مسجد تک آئیں گے۔ اس چیز کو یاد رکھو کہ جس کی نماز قضا ہو تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اس لیے آج میری نماز چھوٹی خدا رہا۔ تو جو لوگوں کو تو آؤ مسجدیں تک میرے عزیزوں آپ آئیں، اور ایک حدیث پاک سن لیں، پھر اس کے بعد میں اپنی باتیں ختم کر دوں۔ تھوڑی باتیں اچھی تھی اس لیے میں نے دنیا کی باتیں آ گئی۔ امام احمد و بخاری نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعاون عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا تھا اس کو بھیجتا ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا تھا اس کو بھیجتا ہے، اور اس کو اللہ نے مومن کے لیے رحمت کر دیا۔ یعنی یہ بیماریاں جو آتی ہیں نا، یہ گناہگار اور نافرمان لوگوں کے لیے عذاب، اور اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ مومنوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے رحمت بن کر آتی ہے۔ جہاں ہم واقع ہو اس شہر کے میں جو شخص صبر کرے، اللہ کے رزق میں کتنے لوگ شکوہ کرتے ہیں، اللہ تو نے کیا کیا، کیسے کیسے الفاظ ادا کرتے تھے، مالک نے کیا کیا، اے اللہ تو دور کر، یہ کر، ایسے ایسے جملے ادا کرتے تھے۔ اور فرماتے حضور کی جس نے صبر کر کے طلب ثواب کے لیے ٹھہرا، یعنی ثواب کی نیت پہ سمجھ لے کہ اللہ کے ہر بات پہ راضی ہونا، اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے، یہ نہ کہیں کہ اس نے بیماری دے دیا، ہو سکتا ہے حکمت الہی ہے، اللہ نے جو کیا اچھا کیا۔ منور شاہ الہ آبادی ایک بزرگ ہے، الہ آباد میں ان کی مزار شریف ہے، باتیں آئی تو میں بتا دوں۔ منور شاہ الہ آبادی کے بارگاہ میں ایک مرید تھے، انہوں نے خالی اتنا کہہ دیا، بیٹھے تھے اپنے پیر کے بارگاہ میں، انہوں نے کہہ دیا اف آج گرمی بہت ہے۔ ان کے پیر نے کہا میرے خانقاہ سے باہر نکلو، تم ہوتے کون ہو کہنے والے کہ آج گرمی ہے؟ وہ میرا رب ہے، وہ گرمی دیکھ کر ہم سے راضی ہے، وہ بارش دے کر راضی رہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے گرمی دیا، وہ چاہتا تو آگ کے گولے بھی برستے۔ آج ہم لوگ کیا کہ تھوڑی بارش ہوتی کیسے کیسے جملے لوگ ادا کرتے ہیں، کیا کر دیا، کیا ہو گیا، ماشاء اللہ، تھوڑی ٹھنڈی پڑے مالک، اب وہ جملے میں ادا نہیں کر سکتا، خاص طور پہ عورتوں میں چیز نہیں دیکھا۔ میرے عزیزو اس چیز کو آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی حال میں اللہ رکھے، جس حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، کہ اللہ نے قرآن میں کہا ان مع العسر یسرا، مشکلوں کے ساتھ آسانی ہے، اللہ مشکل دے رہا ہے تو آسانی کیوں نہیں دے گا۔ ہماری آزمائشیں ہیں، نبی کی زندگی کو دیکھیں کتنی آزمائش کی گئی، ہمارے نبی پہ ماشاء اللہ پتھر نہیں برسائے، کوڑے نہیں پھینکے گئے، اوجھڑی نہیں پھینکی گئی، ہم پہ کون پھینکتا ہے یار؟ ہم تو شان سے کھا پی رہے ہیں، کام کو جا رہے ہیں، کوئی پھینکنے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں ہے۔ تو بزرگان دین کی زندگیوں کو دیکھیں کس طرح انہوں نے برداشت کر کے اسلام کو یہاں تک پہنچایا۔ تو اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرے میرے عزیزوں، اور جہاں تعاون واقع ہو اس شہر میں جو لوگ صبر کریں اللہ ان پہ رحمت کرتا ہے، اور یقین رکھے کہ یہ جتنی بیماریاں ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں،
اور جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے لیے شہید، یعنی یہ جو یقین رکھے یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ اگر یہ جو یقین رکھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے شہید کا ثواب عطا کرے گا، جو اللہ کی دی ہوئی چیزوں پہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی وہی بات ہے کہ اللہ شہیدوں کا درجہ عطا کرے گا۔ ایک اور بات ہے، امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ تعاون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے، ہر مسلمان کے لیے۔ ایک بات آخری میں بتا کے باتیں ختم کر دوں، لمبی بات ہو گئی، یاد آ گئی، یہی کا واقعہ ہے بھیونڈی کا۔ میں نے 3 سال پہلے، تقریباً 2 سال پہلے، میں نے جب لاک ڈاؤن فرسٹ لگا تھا نا رمضان میں، تو اپنی یوپی کے بہت اچھے شاعر ہیں ڈاکٹر آصف رضا سیفی، انہوں نے بہت پیاری بات بتائی، سنیں۔